حب الممنوع از قلم مصطفیٰ احمد پارٹ 14۔ ہوا کے جھونکے اور بجلی کی چمک نے اپریل کی عام طور پر پرسکون آسمانوں میں غیر متوقع طوفان کا اعلان کرتے ہوئے آسمان نے سیاہ رنگ کی پیشگوئی کرنے والا سایہ ڈال دیا۔ قبرستان حتمیت کا ایک خاموش جھونکا ایک اور روح کو اپنی لپیٹ میں لینے ہی والا تھا۔ آفاق کی قبر ایک دور کونے میں ایک درخت کے نیچے تیار تھی۔ درخت گویا احتجاج کے طور پر تشدد انداز میں پتے جھاڑ رہا تھا۔ اس کے پتے فطرت کے آنسوں کی طرح کھلی قبر میں جھڑتے ہیں۔ ہوا تکبیر اللہ اکبر کی پرجوش نعروں سے گونج رہی تھی۔ طوفان کے درمیان ایک مقدس گونج جب آفاق کے جسم کو نرمی سے سپرد خاک کیا جا رہا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس کی زمینی بھاپ کو پتھر کی سلیبوں سے بند کر دیا جائے۔ یوسف قبر میں اترے ہوئے ایک آخری زمینی نگاہ کے لیے آفاق کے چہرے کو کعبہ کی طرف موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور آفاق کے رخسار پر گر گیا، مگر ایک دم ہی یوسف کا دل جکڑا گیا۔ اسے محسوس ہوا ہے کہ بے شک آفاق کا جسم مردہ ہے مگر روح وہ تو آس پاس سے زندہ ہے۔ یوسف کے آنسو اس کی بیٹی کے لیے عزت کا کام کر رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور جھک کر آفاق کے رخسار پر بوسہ دیا۔ یوسف کے ہونٹوں پر کڑوی میٹھی مسکراہٹ نے سرگوشی کی۔ اب تم اچھی جگہ پر ہو میری بیٹی۔ وہ اٹھا اور سلیب پکڑانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی پہلا سلیب نیچے دیا گیا ایک کمانڈنگ آواز نے ہوا کو چھید دیا۔ رک جائیں۔ آواز میں کرب درد بے یقینی تھی۔ آواز بھاری اور خوبصورت تھی۔ آواز معصوم تھی مگر آواز درد میں گھٹ چکی تھی۔ تمام آنکھیں مڑ گئیں۔ ماخذ کی تلاش میں ایک تبدیل شدہ پہچانی جانے والی شخصیت وہیں کھڑا تھا۔ اس کا قد صرف قد میں نہیں بلکہ موجودگی میں بھی بلند ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ قمیض شلوار پہن رکھی تھی، آستینیں لپیٹے ہوئے۔ اس کی عضلاتی بازو کے پس منظر میں ٹیٹوز کا کینوس ظاہر کرتی تھی۔ اس کے چہرے پہ جو کبھی مانوس تھا اب جان بوجھ کر تبدیلی کے نشانات کا حامل تھا۔ صاف ستھرا تراشی ہوئی داڑھی، ایک پتلی ناک اور زندگی کی نرم رنگت سے رنگے ہونٹ۔ اس کا جسم مجسمہ سازی اور عزت دار اس آدمی سے بالکل الگ تھا جسے وہ جانتے تھے۔ ایک سفید سنگ مرمر کی شخصیت چھینی ہوئی اور تعریف کی گئی عشب سبز آنکھوں کے ساتھ، جس نے شکاری کی نگاہیں پکڑی ہوئی تھیں۔ ایک ڈمپل اس کی بائیں گال پر زور دے رہا تھا۔ اس کے رخسار کی ہڈیاں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور جبڑا سخت اور چھنا ہوا تھا۔ ہجوم صدمے سے جڑا ہوا تھا۔ یوسف کے ہاتھ برف میں بدل گئے۔ وہ بے یقینی میں مدھم سا بولا، معراج۔ معراج روح کی طرح بے ہوش قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، ٹوٹا ہوا ایک سفر کا اختتام اس کے بے تاثر چہرے کی عکاسی کرتا تھا جہاں کبھی آنسو بہتے تھے۔ سکندر اس کی تبدیلی کو دیکھ رہا تھا، معراج کے پاس سے گزرتے ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی اپنی زندگی اس شخص کے پیچھے جا رہی تھی جس نے آفاق کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سارا وقت جنوبی کوریا میں گزارا، دنیاوی منظوری کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے۔ آفاق کے لیے اس نے اپنا وجود بدل دیا، اس کی منظوری کے لیے اس نے خود کو بدل دیا، مگر افسوس وقت نے بھی بہت کچھ بدل دیا تھا۔ آفاق کو زندہ انسان سے مردہ انسان میں بدل دیا تھا۔ یہ ایک پرجوش یاد دہانی ہے کہ آخر میں ہم صرف وہی مسافر ہیں جہاں سے ہم آئے تھے، اسی خاک میں لوٹ رہے ہیں۔ ہم دنیا کی فضولیات میں گم اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ یہ چہرہ جس پر ہم محنت کرتے ہیں، جس کو خوبصورت بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، وہ قبر کے نیچے ہوگا۔ اس وقت صرف اعمال اور خوبصورت کردار ہوگا۔ ہمارے سامنے دو شخصیات کھڑی ہیں، عفاف اور معراج۔ عفاف جو کبھی خوبصورتی سے آراستہ تھی اب قبر کے حدود میں ہے۔ معراج اپنے اصل جوہر کو سنبھلنے میں ناکام ہو کر اس عمل میں خود کو تبدیل کرتے ہوئے انسانی منظوری حاصل کرنے کے لیے اس نے خود کو بدل لیا۔ ناگزیر موت کے سامنے اس نے اپنی شکل بدل لی۔ بہت دیر سے اس بات کا احساس ہوا کہ اعمال کا بھار ظاہری شکل سے زیادہ ہے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ قبر کے کنارے اکڑو بیٹھا تھا۔ اس نے عفاف کو اپنے سامنے دیکھا۔ معراج کا چہرہ تاثرات سے خالی تھا، بس آنکھوں سے جذبات نہ چھپا سکا۔ مسلسل آنسو چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بڑبڑایا، میں واقعی بدقسمت ہوں۔ یوسف نے کرب سے آنکھیں مینچیں اور آنسو اس کے گال سے سرکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس نے خالی نظروں سے آگے گھورتے ہوئے اعتراف کیا، میں نے آپ کے چہرے یا جسم سے کبھی محبت نہیں کی، مجھے آپ کی روح سے محبت تھی۔ جب روح چلی گئی تو میری محبت کا کیا بنے گا؟ اس کی نظریں اس کے بے جان چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کے لیے خود کو بدل لیا لیکن وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ آفاق کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ آنسو آزادانہ بہہ رہے تھے۔ جب مجھے اپنی ماں کے بارے میں پتہ چلا تو میری آدھی روح چلی گئی تھی اور باقی آدھی آج آپ کے ساتھ اس قبر میں بند ہو رہی ہے۔ میں اب صرف ایک کھوکھلا جسم ہوں، سانس لے رہا ہوں، اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ وقت گزر جائے گا، انشاءاللہ گزر جائے گا۔ جب میرا وقت بھی آ جائے گا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی بوڑھی تھیں اب عشب سبز تھیں۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کی لمبی پلکوں سے قطروں کی مانی ٹپکتے تھے۔ اس کی سبز آنکھوں نے آفاق کے چہرے کے عکس کو قید میں لے لیا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھری۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، جنت میں خوش رہیں۔ عفاف آس پاس والے قریب آ گئے۔ محمد نے آگے بڑھنے سے پہلے معراج کی طرف دیکھا، پھر قبر کی جانب بڑھ گیا۔ قبر کے اندر موجود یوسف کو سلیب پکڑائی جا رہی تھی اور یوسف سلیب رکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے قبر اندھیری ہو رہی تھی، معراج کی زندگی کی روشنی پر بھی کالا سایہ پڑ رہا تھا۔ اس کو بھی اپنی زندگی اندھیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے آنسوؤں میں ڈوب رہا ہو، جیسے اس کا غم میں دم گھٹ رہا ہو۔ اسے لگا جیسے وہ اندھیرے میں اکیلا ہے، جیسے اس کے پاس کوئی امید باقی نہ رہی ہو۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے سب کچھ کھو دیا ہو، جیسے اس کے پاس جینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ مر رہا ہو، جیسے وہ مر گیا ہو۔ وہ خاموشی سے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ لون کا نرم سبزہ اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ وہ بھی قبرستان سے واپس آئے تھے جہاں عفاف کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اب گھر واپس اس نے اپنے آپ کو ایک پھول دار پودے کو داخلی خالی نظروں سے دیکھا۔ اس کے متحرک رنگ اس کے اداس مزاج کے بالکل برعکس ہے۔ گھاس کا ایک بلیڈ اس کی نظروں کی لکیر میں پھڑپڑاتا ہوا ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ مبذول کر گیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بچ نکلا، زخمی دل سے خون کے قطرے کی طرح اس کے گال پر گرا۔ کسی بھی تماشائی کے لیے یہ صرف ایک آنسو تھا، لیکن غم کی آنکھوں سے گویا اس کی روح خون آلود تھی۔ اس کی نظر اس پھول پر جمی جس کو عفاف نے اتنی احتیاط سے پالا تھا۔ اس کے ذہن کی آنکھوں میں وہ وہاں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے پودے کو پانی دے رہے تھے۔ اس کی موجودگی اس کے سامنے رنگوں کی طرح روشن تھی۔ آپ پھول توڑ رہی ہیں؟ معراج اپنے پیچھے ہاتھ باندھے قدم اٹھاتا عفاف کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک چنچل مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عفاف کی ظاہری ناراضگی اس کی آنکھوں میں گرمی کو بمشکل چھپا رہی تھی۔ وہ پھول کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی آواز نرم مگر سنجیدہ تھی۔ تمہیں میں ایسی لگتی ہوں؟ میں پھول نہیں توڑتی کیونکہ پھول نازک ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹ جائیں تو پودے کو اتنا ہی درد پہنچے گا جتنا انسان کا دل ٹوٹنے پر اس کو درد ہوتا ہے۔ معراج کی مسکراہٹ نرم تھی۔ اس کی آنکھیں اس محبت کی عکاسی کر رہی تھی جو وہ عفاف سے کرتا تھا۔ آپ کو پھولوں میں کون سا رنگ پسند ہے؟ اس کی آواز باغ کی خاموشی میں سرگوشی تھی۔ عفاف کی مسکراہٹ طلوع آفتاب کی طرح روشن اور امید سے بڑھی ہوئی تھی۔ ہر رنگ، اس نے جواب دیا، دنیا رنگوں سے خوبصورت ہے۔ ان کے بغیر زندگی بہت اداس ہوتی ہے۔ رنگ دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں۔ معراج نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں زمین پر گر گئیں۔ اس کے الفاظ کا خاموش اعتراف۔ جب اس نے دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں اس سے ملی اور وہ نرمی سے بولا، چہروں کا رنگ بھی؟ ہاں، چہروں کا رنگ بھی۔ عفاف نے اتفاق کرتے ہوئے نظریں جمائیں۔ تصور کرو کہ اگر سب ایک جیسے نظر آتے تو کیا ہوتا؟ دنیا کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، شکل میں، رنگ میں، جسامت میں۔ ہمیں بس خود پر اعتماد ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر اللہ پر کہ اس نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے۔ ایک دھوئیں کے آتے ہی وہ منظر غائب ہو گیا۔ اپنے پیچھے دھوئیں کا ایک جھونکا اور اس کے الفاظ کی گونج چھوڑ گیا۔ یوسف خاموشی سے قریب آیا اور معراج کے برابر بیٹھ گیا جو دور تک گھورتا رہا۔ ایک اداس مسکراہٹ یوسف کے ہونٹوں کو چھو گئی جب اس نے پودے کو ان کے سامنے دیکھا۔ یہ وہی گلاب کا پودا ہے جو عفاف نے لگایا تھا۔ وہ بڑبڑایا۔ معراج نے جواب میں ایک دھیمی مسکراہٹ پیش کی۔ وقت اور لوگ گزر جاتے ہیں لیکن یادیں اور وہ چیزیں جو انہوں نے چھوئی ہوں باقی رہ جاتی ہیں۔ کاش وہ حقیقت میں ہماری یادوں کی طرح واضح طور پر ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ پھر بھی تلخ حقیقت باقی ہے، لوگ واپس نہیں آتے، ہمارے پاس صرف ان کی موجودگی کی بازگشت باقی رہ جاتی ہے۔ یوسف نے گہرا سانس لیا۔ بے ساختہ دکھ سے ہوا بھری اور اپنے ہاتھ کے کھردرے جھٹکے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وقت آنے پر یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے معراج سے زیادہ اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ معراج نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں کبھی افق سے باہر نہیں جا رہی تھیں۔ کچھ زخم وقت کے دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کو ٹھیک کرنے کی خواہش کے باوجود بھی ایسے نشانات ہوتے ہیں جو مٹنے سے انکاری ہوتے ہیں۔ اس کی آواز میں غم کی نرم گونج تھی۔ اس کے الفاظ کا وزن ان کے درمیان پھول کی نازک پنکھڑیوں کی طرح دن کی روشنی کی آخری باقیات کو تھامے ہوئے تھا۔ یوسف کا معدہ خاموش تھا۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ اس کی نظریں باغ کی نرمی کے خلاف معراج کی داغدار ہتھیلیوں کے بالکل برعکس کی طرف متوجہ تھی۔ تمہارے ہاتھ یہ بہت بری طرح سے جلے ہوئے ہیں، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں صدمے اور تشویش کی مزج تھی۔ معراج کا ہاتھ اذیت کا منظر تھا۔ کھال چھلتی ہوئی کچی روتے ہوئے گوشت کو ظاہر کر رہی تھی۔ سطح پر صاف سیال کی بوندیں، پنکھڑی پر صبح کی شبنم کی ظالمانہ نقر۔ اس کے باوجود یہ جسمانی اذیت اس کے دل کی
تکلیف کی سرگوشی کے مقابلے میں صرف ایک سرگوشی تھی۔ عفاف کا کھو جانا روح کی پکیدگی ایک ایسی آگ تھی جس نے اسے اندر سے پسند کر دیا اور راکھ کو پیچھے چھوڑ دیا جہاں کبھی محبت تھی۔ اس کی مسکراہٹ دکھ سے چھلک رہی تھی، اس کی نظریں کسی دور کی یاد میں کھو گئی تھی۔ میرا پورا وجود جھلس گیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ یہ نشانات صرف اندرونی زخموں کی ایک جھلک ہیں، ایک اندیکھے نشانات جو میرے دل کو متاثر کرتے ہیں۔ مراج کے درد کی گہرائی کو دیکھتے ہی یوسف کی آنکھیں ہمدردی سے بھر گئیں۔ اتنے عرصے کہاں تھے تم؟ اس نے پوچھا، اس کی آواز پر مشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ مراج کی نظریں ایک ایسے نقطے پر جمی ہوئی تھیں جو صرف اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آواز ایک کھوکھلی گونج تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، وہ شخص بننا جس کو عفاف دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی شکل، اپنا جوہر بدلا، لیکن وقت پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ میرا جنوبی کوریا کا سفر ایک بیکار فرار تھا۔ یوسف کا کفر واضح تھا۔ تمہیں کس نے قائل کیا؟ عفاف کے لیے ظاہری اہمیت رکھتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس کا لہجہ اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ میرا یوسف کی طرف متوجہ ہوا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے جبرائیل کے بارے میں آپ سے بات کی تھی، اس کی تعریف کی۔ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص میں ڈھال لوں جسے وہ اس پر ترجیح دے گی۔ یوسف کی نظریں تنگ ہو گئیں، اس کی پیشانی کو جھکا دیا۔ تم نے غلط سمجھا مراج، عفاف ستی نہیں تھی۔ اس نے چہروں سے نہیں بلکہ کردار کو پالا تھا۔ جبرائیل نے اسے اپنے چہرے سے نہیں، اپنے دل کی مہربانی سے جیتا تھا۔ جو انسان دل کو اچھا لگے وہ جیسا بھی ہو، اس جیسا کوئی نہیں لگتا۔ اور تم جانتے ہو عفاف نے کیا کہا تھا کہ اگر جبرائیل نہ ہوتا تو مراج ہوتا۔ اس کی سیرت بہت خوبصورت ہے بابا۔ مراج کا منہ پھٹ گیا، اس کا چہرہ کچا اور بچوں جیسا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں گرا دیا۔ اگر جبرائیل موجود نہ ہوتا تو اس میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ روتے ہوئے بولا، اس کا جسم غم سے لپٹ گیا۔ مشترکہ دکھ کے لمحے میں یوسف نے مراج کے گرد بازو لپیٹ لیے، اس کے آنسو سوگ کرتے ہوئے مل رہے تھے۔ یہ تقدیر کا ایک ظالمانہ موڑ ہے۔ یوسف نے سرگوشی کی، اس کے گلے لگ کر درد دل کو خاموش کرنے کی فضول کوشش تھی، لیکن ہمیں برداشت کرنا چاہیے یہاں تک کہ جب ہماری روح کے زخم ٹھیک نہ ہوں۔ ان کی سسکیوں سے باغ بھر گیا، کھوئی ہوئی محبت اور وقت کے بے رحمانہ گزرنے کا نوحہ۔ وسیع و عریض ہال میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب خاندان کے افراد سر جھکائے بیٹھے تھے، کھلی جگہ ایک روشن لیکن اداس روشنی سے بھری ہوئی تھی۔ نازش، اس کی آواز آنسو سے گھٹی ہوئی تھی۔ اس نے جبرائیل کے لیے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ میں نہیں جانتی کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا، اس کا دکھ واضح تھا۔ محمد نے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے جیل میں جبرائیل سے اپنے دورے کے بارے میں بتایا۔ وہ ابھی تک صدمے میں ہے، اس نے کہا، لیکن ڈاکٹر کو یقین ہے کہ وہ وقت پر ٹھیک ہو جائے گا۔ ابریش ایک طرف بیٹھی اس کی آنکھوں سے ٹکرا گئی، اس کی آواز امید اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ ایسا کبھی نہ ہو کہ اس سب کے پیچھے جبرائیل کا ہاتھ ہو۔ اس نے سرگوشی کی، ورنہ بابا ٹوٹ جائیں گے۔ محمد نے تسلی بھری نظروں سے ابریش کی طرف دیکھا، حقیقت جلد سامنے آئے گی اور مجھے یقین ہے کہ جبرائیل مجرم نہیں ہے۔ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن قاتل نہیں۔ یوسف اور مراج جیسے ہی ایک ساتھ داخل ہوئے تو کمرے میں تناؤ ایک طرح تنگ ہو گیا، جیسے کوئی تار ٹوٹنے والی ہو۔ مراج کا انداز شکست و ریختہ کا تھا، اس کا سر اس کے غم میں خاموشی سے جھک گیا۔ مراج پر الزام لگاتے ہی دادی کی چمک تیز تھی، اس کے الفاظ خنجر کی طرح تھے۔ ان مصروف کی نحوست کے باوسیلہ ہماری ریشم کی تابانی مات پر کی۔ دادی کا انداز ٹوٹا ہوا تھا، وہ روحان سی بولی۔ مراج ابھی تک سر جھکائے امید سے خالی دکھائی دے رہا تھا۔ دادی دوبارہ بولی، اس کی کلموہی ماں خود جہنم کی آگ میں چلا رہی ہوگی، مگر اس نحوس کو ہمارے سر پر چھوڑ گئی کہ ہماری دنیا جہنم بن جائے۔ ابریش اپنے غصے پر مزید قابو نہ رکھ سکی، اچانک کھڑی ہو گئی۔ اس کا غصہ خاموشی سے کاٹتا رہا۔ بہت ہو گیا دادی، آپ اور کتنا نیچے جھکیں گی؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ روئی۔ دادی نے حیران ہو کر برابری کے ساتھ جواب دیا، یہ کس لہجے میں گفتگو کر رہی ہو تم؟ ابریش بولی، جس لہجے میں آپ سمجھ سکیں۔ آپ سکندر طاہر کے گناہوں کا الزام مراج پر ڈال رہی ہیں۔ ابریش کی تردید شدید تھی، اس کے الفاظ دیواروں سے گونج رہے تھے۔ دادی کا بیٹھنا محال ہوا، وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اگر آپ مراج کو برا بھلا کہتی ہیں تو کیا ہم بھی منحوس ہیں کہ ہماری ماں مر گئی؟ کیا محمد بھی منحوس ہے؟ کیا نورین چاچی بھی منحوس ہے؟ کیا آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے گھر میں آگ نہیں لگی تھی؟ کیا آپ کے دادا دادی اس آگ میں جل کر نہیں مرے تھے؟ کیا آپ کی پیدائش کے 2 دن بعد آپ کی ماں نہ مر گئی تھی؟ اگر نحوست کوئی چیز ہوتی تو اس کیٹیگری میں آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہی بجلی کی طرح ٹکرا گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک حیران کن خاموشی چھا گئی۔ ایک تیز چونکا دینے والی حرکت میں دادی نے ابریش کے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ مارا، ایک تھپڑ جو بندھن ٹوٹنے کی آواز سے گونجا۔ ابریش نے اپنے گال کو چھوا، اس کی آنکھیں بے اعتباری کی چمک میں سمٹ گئیں۔ حقیقت اپنی باری برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی آواز دھیمی اور مستحکم کرتے ہوئے کہا، دادی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا، پھر مڑ کر چلی گئی۔ ہر قدم غیر حل شدہ غم اور ایک خاندان کے سانحے کے بوجھ سے بھاری تھا۔ صبح 1 بجے
جیل کی کوٹری ایک ہی روشنی کے بلب کی مدھم چمک میں نہا رہی تھی، لمبے لمبے سائے ڈال رہی تھی جو اندھیرے میں ضم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پہ بیٹھ گیا، اس کی ٹھوڑی اس کے گھٹنوں پر آرام کر رہی تھی، ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے لپٹے ہوئے تھے جیسے اپنے آپ کو ایک ساتھ تھامے ہوئے ہوں۔ اس کی نگاہیں آگے کے خلا پر جمی ہوئی تھی، وقت گزرنے کے لیے ایک خاموش مبصر، اور اپنے خیالات کا وزن غم اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا، انہیں کھوکھلا بنا رہا تھا، نقصان سے پریشان ایک روح کے لیے۔ آفاق کی آواز کی گونج اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو ہمیشہ کے لیے غائب ہونے کی ایک ظالمانہ یاد دہانی تھی۔ اپنے ارد گرد کا سیل ایک ہی وقت میں بہت بڑا اور بہت چھوٹا محسوس ہوا، ایک متضاد جیل، نہ صرف دیواروں کی بلکہ یادوں اور نتامتوں کی بھی۔ اب میں تمہاری ان نظروں کا عادی ہو گیا ہوں۔ کیا میرے چہرے پر کچھ خاص لکھا ہے؟ مجھے تمہارا ڈمپل پسند ہے۔ میں صرف وہ دیکھ رہی تھی۔ جبرائیل کی آنکھ سے ایک تنہا آنسو نکلا، اس نے اپنے ڈمپل کو ہاتھ لگایا۔ اگر مجھے اپنے جبڑے میں درد ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں سارا دن تمہارے سامنے مسکراتا بیٹھا رہتا۔ مجھے کیا محسوس کرنا چاہیے؟ آفاق کی روحانی آواز، میرے درمیان تعلق، وہ بندھن جو ہماری روحوں کو جوڑتا ہے، وہ محبت جو ہمارے دلوں کو بھر دیتی ہے، کیا تم محسوس نہیں کرتے جبرائیل؟ کیا تم میری آنکھوں میں اپنے لیے نرمی نہیں دیکھتے؟ کیا لفظوں کا اظہار ضروری ہے؟ انسان آپ کے رویے سے کیوں نہیں کچھ سمجھتا؟ زخم تمہیں آیا ہے، روح میری زخمی ہوئی ہے جبرائیل۔ کیا تم محسوس نہیں کرتے؟ کیا تم محسوس نہیں کرتے جو میں محسوس کرتی ہوں؟ جبرائیل سامنے دیکھتے بولا، ان زخموں کا کون مداوع کرے گا جو اب میری روح پر پڑے ہیں؟ تمہاری غیر موجودگی ایک ایسا کلا ہے جسے میں سمجھ نہیں سکتا، ایک سچائی جو سمجھنے کے لیے بہت ظالمانہ ہے۔ تمہاری یہ چھائی ہوئی خاموشی مجھے بہرا کر رہی ہے، یہ میرے اندر کے خالی پن کی بازگشت ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا آفاق، شاید یہ میرے کیے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے غیر ازواجی تعلق قائم کیا اور جب وہ حاملہ ہوئی تو میں نے بچے کی جان لے لی، یہ سب بدلہ ہے۔ میں گناہ گار ہوں، قاتل ہوں، اپنے باپ کے نقش قدم پر گامزن۔ اب ایک ناحق قتل کا نشان مجھے داغ رہا ہے، ایسا جرم جو میں نے نہیں کیا، یہ واقعی گناہوں کی سزا ہے۔ جبرائیل نے اپنا سر گھٹنوں پر گرا دیا، اس کی رونے کی آواز مدھم روشنی والے سیل کی تاریک دیواروں سے گونج رہی تھی۔ یہ آواز اس کے غصے کا ایک کچا اظہار تھا۔ میں تمہیں بچانے آیا تھا، وہ سسک رہا تھا، الفاظ اسے جسمانی ضرب کے زور سے مار رہے تھے۔ اچانک اس نے اپنا سر اٹھایا، اچانک یاد کے ساتھ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اجلت کا ایک بھوت اس کی خصوصیات پر سے گزر رہا تھا۔ میں تمہیں بچانے آیا تھا، اس نے سرگوشی کی نرم ملان اس کی سابقہ مایوسی کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بے ترتیبی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی حرکات بے چین تھیں۔ جب اس نے روکے ہوئے دروازے کو ہلایا، سنو، جلدی سے ادھر آؤ، اس نے پکارا۔ کانسٹیبل جلدی سے آگے بڑھا، اس کا اظہار تشویشناک تھا۔ جی سر، کیا ہوا؟ جبرائیل کی آواز فوری تھی، اس کی درخواست براہ راست، جلدی اپنا فون دو، انسپکٹر ہچکچا رہا تھا، اس کی بھونکیاں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ سر، بیلنس نہیں ہے، جبرائیل کا جبڑا چپک گیا، اس کی آواز پر ایک پرعزم کنارہ تھا۔ کسی اور کا موبائل لے لو اور میرے بابا کو کال کرو۔ کانسٹیبل نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر، کچھ دیر پہلے ہم نے فون کیا تھا، ان کا نمبر بند تھا۔ جبرائیل کی آنکھیں بند ہو گئیں، دبے دبے غصے کا ایک لمحہ اس پر ڈھل گیا۔ کانسٹیبل نے ہلکی سی تسلی دی، سر، صبح ہونے میں کچھ وقت ہے، آپ تب تک انتظار کریں۔ اقرار کے ساتھ جبرائیل اپنی جگہ پر پیچھے ہٹ گیا، بے چین توانائی کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کی ٹانگ لرزنے لگی۔ اعصاب سے چلنے والی ایک بے تحاشا حرکت، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، یہ ضروری ہے، وہ بڑبڑایا، الفاظ ہوا میں معلق تجسس سے بھاری اور ان کہے رازوں کا وزن۔ سابقہ منظر، رات نو، سائے کے نقاب کشائی، ایک تازہ موت، ایک پردہ پوشی، ایک خفیہ ہتھیار۔ نرمی سے روشن کمرے میں بڑی بھی بستر پر بیٹھی تھی، خاندانی انتشار کے درمیان ایک ان کی موجودگی پرسکون جذبات کی عکس تھی۔ نورین اپنی جگہ سے اٹھی، ان کا ہاتھ نرمی سے دادی کے کندھے پر تھپتھپاتے ہوئے خاموشی سے تسلی دی، وہ صرف پریشان ہے، اس کے بارے میں زیادہ مت سوچیں، اس نے تسلی دی۔ اس کی آواز بڑی بی کی بے چینی کے لیے ایک بام تھی۔ بڑی بی نے منہ پھیرنے سے پہلے نورین کو ایک دھیمی نظر ڈالی، تشویش کا خاموش اضطراب، بلکہ برخاستگی بھی، ان کے خیالات کہیں اور تھے۔ نورین نے گہرا سانس لیا، اس کی نظریں بہزاد کی طرف گئیں، جو اپنے نئے ٹیپ ریکارڈر سے نکلنے والی آوازوں میں مگن تھا۔ چلو بہزاد، نورین نے تاکید کی، لہٰذا بہزاد بستر کے ہیڈ بورڈ کے سہارے لیٹا ہوا تھا، اس کی ایک ٹانگ آگے کی طرف سیدھی اور آرام دہ حالت میں پھیلی ہوئی تھی، جبکہ دوسری ٹانگ گھٹنوں سے مڑی ہوئی تھی۔ وہ مصروف سے انداز میں ریکارڈنگ سنتے بولا، میں دادی کے ساتھ رہوں گا۔ بڑی بی نے نورین کی آنکھ پکڑی اور ایک باریک جھپک کر منظوری کی پیشکش کی۔ نورین نے روانگی کے وقت بہزاد کو مخاطب کیا، ٹھیک ہے، لیکن دادی کو پریشان نہ کرنا، اگر واش روم جانا ہوا تو میرے پاس آ جانا، دادی کو مت اٹھانا۔ بہزاد کی نظریں نورین کی طرف ٹمٹماتی تھیں، رات کے وقت کے خوف کے ذکر پر اس کے قد و کال پر جلن کی جھلک چھلک رہی تھی۔ نورین نے شانے اچکائے، کیا تم ہی ہو جس کو
رات واش روم جانے سے ڈر لگتا ہے۔ بہزاد نے منہ موڑ لیا۔ اس کا غرور ڈوب گیا اور دوبارہ ٹیپ ریکارڈر سننے لگا۔ نورین نے پسندگی اور مایوسی کی آمیزش سے سر ہلاتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ لڑکا اور اس کا ایٹیٹیوڈ۔ صبح 1 بجے خاموشی سے اپنی دادی کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ابریش نے احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ نرم کلک بمشکل سنائی دے رہا تھا۔ خاموشی سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے تالے کو موڑ دیا اور اس کی روانگی میں راز داری کی ایک اضافی تہہ شامل تھی۔ مدھم روشنی والے کوریڈور میں وہ خوبصورتی سے آگے بڑھی۔ ایک ندیدہ قوت اس کے قدموں کی رہنمائی کر رہی تھی۔ قریبی کچرے کے ڈبے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک چیز کو نازک طریقے سے ٹھکانے لگایا۔ خاموش سرسراہٹ بمشکل خاموش ماحول میں گونج رہی تھی۔ اپنے کندھے پر ایک محتاط نظر ڈالتے ہوئے ابریش نے احتیاط کی فضا کے ساتھ علاقے کا جائزہ لیا۔ اس کی حواس کسی بھی دھیمی نظروں سے چوکنا تھے۔ پراسرار مسکراہٹ نے اس کی خصوصیات، راحت اور سازش کا امتزاج کیا۔ اس نے ایک خفیہ علم کی طرف اشارہ کیا جو آرامدہ اور پرسکون مبصرین کی پہنچ سے بالکل باہر رقص کرتا تھا۔ دانستہ موڑ کے ساتھ اس نے اپنا دھیان لفٹ کی طرف موڑ دیا۔ اس کا سفر ایک پراسرار آغوش میں ڈوبا ہوا تھا جو ہوا میں ڈل رہا تھا۔ دادی کے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھلا۔ بہزاد نے اپنا چہرہ باہر نکالا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے جب اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے چہرے کی پیلاہٹ اور اس کی مشقت بھری سانسیں اس کی پریشانی کی واضح نشانیاں تھیں۔ اجرت میں وہ اپنی دادی کے کمرے سے نکلا، پیچھے دروازہ بند کیا اور دبے دبے قدموں سے دالان کی طرف بڑھا۔ اس کے دائیں طرف دروازے دیوار پر لگے ہوئے تھے۔ ایک نورین اور چنگیز کے کمرے کی طرف جاتا تھا اور دوسرا اس کے اپنے حرم کی طرف۔ اجرت سے بہزاد نے دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ اس کے کمرے کی تاریکی نے اسے کفن کی طرح لپیٹ لیا۔ اپنے خوف کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر وہ اپنے اوپر چادر کھینچتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم بے قابو ہو کر لرز رہا تھا۔ اس کے اندرونی ہنگاموں کی جسمانی بازگشت، شدید گرمی کے باوجود خوف کی ایک سردی اس پر دوڑ گئی۔ اسے ایئر کنڈیشنر کی ضرورت تھی، پھر بھی اس کے ہاتھوں نے اسے دھوکہ دیا۔ بہت زیادہ کپکپا رہے تھے جو کہ استعمال میں نہیں تھے۔ ایک یادگار کوشش کے ساتھ وہ ریموٹ تک پہنچا۔ اس کی انگلیاں اس سے یوں جکڑ رہی تھیں جیسے یہ لائف لائن ہو۔ اے سی کے بیپ نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ ریموٹ اس کی گرفت سے گرا، بستر پر ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ اترا۔ اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگاتے ہوئے بہزاد کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف ٹمٹماتی تھیں۔ اس کی وجود کا ہر ریشہ خوف سے جکڑا ہوا تھا۔ خوف ایسا تھا کہ ملک الموت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہو یا ایسا کوئی منظر دیکھا ہو جو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ اندھیرے نے قبرستان کو اپنی خاموش آغوش میں لپیٹ لیا، ایک ویران بست جہاں رہنے والے شاذ و نادر ہی چلتے ہیں۔ رخصت ہونے والوں کے لیے اندھیرا ایک سنجیدہ ساتھی تھا۔ وہ وقت جب یادیں اور دعائیں تسلی دیتی تھیں۔ مراج اس مقدس نگہبانی سے آگاہ ہو کر اپنی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے سورۃ الملک کی پرخلوص آیات جاری تھیں۔ وہ فٹ پاتھ کے کنارے پر بیٹھا، اس کے پاؤں مضبوطی سے زمین پر لگے جیسے اسے طاقت کھینچ رہا ہو۔ اس کے سامنے خاک کی آرامگاہ تھی، ایک تنہا قبر جو کہ رات کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس کے پیچھے ستون ایک پہاڑی کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی روشنی مراج پر ایک آسمانی چمک ڈال رہی تھی، زمین پر لمبے فکر انگیز سائے پھینک رہی تھی۔ غیر متزلزل آنسو سے چمکتی ہوئی اس کی آنکھیں مقدس متن پر جمی ہوئی تھیں۔ جب وہ غیر متزلزل عقیدت کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا، اپنی تلاوت مکمل کر کے مراج نے آہستگی سے قرآن مجید کو اپنے برابر سٹینڈ پر رکھا اور آفاق کی قبر کے قریب عقیدت کے ساتھ پہنچا۔ وہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے ٹھنڈی تازہ قبر کے سامنے بیٹھا تھا اور آفاق کے لیے، آخرت میں امن اور تحفظ کے لیے دلی دعا کرتا۔ آپ کی قبر نور سے بھر جائے، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور آپ کی قبر کے تمام دکھ درد سے محفوظ رہو۔ وہ بڑبڑایا۔ اس کی آواز راحت کی سرگوشی سے بمشکل بلند تھی۔ آنسو نے اس کے گالوں کے نیچے راستوں کا سراغ لگایا۔ جب اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، ایک بے وقت جگہ پر وقت گزارنے کا نشان لگایا۔ آگے جھکتے ہوئے اس نے قبر کو بوسہ دیا۔ ایک خوبصورت اشارہ موت کی دھول سے متاثر ہوا جو اس کے ہونٹوں سے چمٹا ہوا تھا۔ اپنی انگلی کے پور سے اس نے مٹی کو صاف کیا۔ اس کی نظریں دانے داروں پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک کڑوی میٹھی مسکراہٹ اس خدوخال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شہادت کی انگلی پر سیاہ رنگ کی انگوٹھی نے مدھم روشنی کو پکڑا۔ اس نے اس چمکتے نگ کو اوپر کیا جو کسی ڈھکن کی طرح تھا۔ اس کے اندر سفید پاؤڈر کی ایک چٹکی تھی جس پر اس نے وہ مٹی ڈال دی تھی۔ یہ ایک راز رکھا گیا، ایک وعدہ کیا گیا، جلدی ملتے ہیں۔ اس نے نرمی سے عہد کیا۔ ایک کلک کے ساتھ کمپارٹمنٹ پر مہر لگائی جو اس کی ختمہ ہونے کی بازگشت تھی۔ مراج نے اٹھتے ہوئے قرآن اور سٹینڈ کو پکڑا۔ اس کی حرکتیں جان بوجھ کر اور احترام کے ساتھ تھیں۔ اس نے آفاق کی قبر پر ایک آخری نظر ڈالی۔
اس کی الوداعی پائیدار محبت کا ایک خاموش عہد نامہ۔ معراج اپنی آخری سانس تک آپ سے پیار کرے گا۔ آپ پہلی تھیں جسے معراج نے آخری بار محبت کی تھی۔ آپ سے پہلے نہ کوئی تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی ہوگا۔ اب معراج آپ کی یادوں کے ساتھ کچھ وقت زندہ رہے گا۔ اس نے اعلان کیا۔ اس کی مسکراہٹ دکھ اور پیاری یاد کا امتزاج تھی۔ مڑ کر وہ رات میں مسلسل چلتا رہا۔ اس کا سایہ اس کے پیچھے پھیلا ہوا تھا۔ زمین پر ایک طری گونج کھوئے ہوئے اور محبت کی یاد کے وزن اور امید کی روشنی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ صبح سویرے کی خاموشی پھیلی ہوئی سائرن کی آواز کے ساتھ ٹوٹی جو اسلام آباد کے ہلچل والے شہر کے بالکل برعکس ہے۔ گھنی جھاڑیوں کے درمیان ایک خستہ حال گیراج کھڑا تھا۔ اس کی طرح گرتی ہوئی دیواروں اور زنگ آلود دروازوں میں کھدی ہوئی تھی۔ ہوا تناؤ سے بڑھی ہوئی تھی۔ پولیس کے سائرن کی آوازوں سے وقفے وقفے سے چید ہوتی تھی۔ باہر افسران جان بوجھ کر عجلت کے ساتھ آگے بڑھے۔ ان کے چہروں پر شدید عزم تھا۔ جب انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، ان کے ہاتھ تیزی سے اشارے کر رہے تھے، افراتفری کے درمیان ایک دوسرے کو ہدایت دے رہے تھے۔ ان کی آنکھیں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں، کسی بھی حرکت یا خطرے کی علامت کے لیے الرٹ تھیں۔ گیراج کے اندر سائے کونوں سے چمٹے ہوئے تھے، جہاں ہلکی ہلکی روشنی پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ بیچ میں دو بے جان شکلیں ہیں، قدرت کی بے حسی کا ایک بھیانک جھونکا۔ افسروں کے چہرے نفرت اور وحشت سے مرور اٹھے جب ان کی نظریں سامنے لاشوں پر پڑی۔ یہ منظر موت اور زوال کا ایک ہولناک جھونکا تھا، جس میں لاشوں کے چہرے خوف اور غضب کے رقص میں مڑے ہوئے تھے۔ ایک جسم کموڈ کے پاس پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ایک زمانے کی انسانی خصوصیات اب سیاہ مسیح شدہ تھی۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کی آگ سے جھلس گئی ہو۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، جس پر غلاظت لگی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس کے اعضاء بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جس سے پھٹے ہوئے اعضاء نیچے گرے ہوئے تھے، زمین پر پھیل رہے تھے۔ چہرہ ناقابل تصور اذیت اور دہشت کے کرب میں ڈوبا ہوا تھا، زندگی کے آخری لمحات کے پرتشدد واقعہ کی داستان سنا رہا تھا۔ ایک منڈلاتے ہوئے سائے نے اس منظر پر اپنی سیاہ چادر ڈال دی۔ اس کی بھیانک موجودگی گہرے زخموں اور کٹے ہوئے ہاتھ سے یوں جھلک رہی تھی جیسے کسی بے رحم شکاری کے بے رحم جبڑوں سے اس کا جسم پھٹا ہوا ہو۔ آس پاس کی ہوا موت کی بیمار میٹھی بدبو سے بھاری تھی، خون کی دھاتی تانگ اور زوال کی تیز خوشبو سے گھل مل رہی تھی۔ باقیات پر مکھیاں ہڑپ کر گئی تھیں۔ اس کی مسلسل آوازیں انسانیت کا مذاق اڑاتی تھیں۔ جو منظر عام پر تھا، اس کے قریب ایک اور لاش بھیانک شکل میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی شکل جنگلی درندوں کے بے رحم پنجوں سے مڑی ہوئی تھی اور اسے پہچاننا مشکل تھا۔ ایک زمانے میں متحرک گوشت اب بنیادی وحشیانہ جنون میں پھٹا ہوا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بوسیدگی کی بدبودار بدبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ مکڑی کی شدت حاضرین کے حواس پر حملہ کر رہی تھی۔ کیڑے مکوڑے ان کے باقیات کے ساتھ چمٹے تھے۔ اس گندی بدبو کے باوجود افسران اپنے سنگین کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ ان کے ہاتھ اگرچہ مستحکم تھے، انہوں نے ہلکی سی تھرتھراہٹ کو دھوکہ دیا جب انہوں نے اس گمبھیر دریافت کے پیچھے کی کہانی کو کھولنے کے لیے کام کیا۔ اس غیر کہے ہوئے سوال سے ہوا بھاری تھی۔ واقعات کا کون سا سلسلہ اس بھیانک تماشے کا باعث بنا؟ جیسے جیسے تصویر سامنے آئی، افسران کے درمیان ہر ایک حرکت اور سرگوشی میں ہونے والی گفتگو نے اسرار میں پرتیں شامل کر دیں۔ جنگل اور گیراج ان گہر رازوں کا خاموش گواہ جو اس حادثے کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ صبح کے سورج نے ہلکی سی چمک ڈالی جب لفٹ کے دروازے کھلے اور چمن راہ باہر نکلی۔ پونی ٹیل ہولڈر نے، جو کبھی اس کے ہونٹوں کے درمیان تھا، اب اس کے بالوں کو ایک صاف پونی ٹیل میں محفوظ کر لیا جو ہر قدم کے ساتھ جھومتا تھا۔ اس کی حرکات رواں تھیں، معمول اور فضل کا امتزاج۔ جب وہ بڑی بی کے کمرے کے جانے پہچانے راستے پر چلی، وہ مقصد کے ساتھ کوڑے دان کے پاس پہنچی۔ اس کا ہینڈل اس کی جلد کے خلاف ٹھنڈا تھا، اپنے خاموش پہیوں پر پڑا ڈبہ باہر نکلنے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی اس نے ڈبے کو آگے جھکا دیا، پہیے زمین پر لگے دروازے کی دہلیز پر آسانی سے گھوم رہے تھے۔ چمن راہ اس بات سے ناواقف کہ کچرے کے اندر ایک سرنج موجود تھی۔ اس کی موجودگی اس کام کی دنیاوی نوعیت کے بالکل برعکس تھی۔ یہ چھپا ہوا تھا، روزمرہ کی زندگی کی ضائع شدہ باقیات کے درمیان ایک غیر واضح حملہ آور۔ وہ گھر سے نکلی، صبح کی روشنی اس کی خصوصیات میں کھیل رہی تھی جو ارتکاز کے ماسک میں رکھی گئی تھی۔ کچرا اٹھانے والی گاڑی انتظار کر رہی تھی درخت کے نیچے۔ ایک ہلکا سا سلیوٹ تبادلہ مختصر تھا۔ چمن راہ نے ڈبے کو کارکن کے حوالے کیا، جس نے اسے آرام سے اٹھایا۔ پہیے پیچھے رہ گئے جیسے کھڑے محافظ ہوں۔ بس صرف یہ کچرا ہے؟ آدمی نے تصدیق کی۔ اس کی آواز صبح سویرے کا وزن لے رہی تھی۔ چمن راہ نے سر ہلایا، ایک لطیف اشارہ جس نے اس کی سمجھ کا اظہار کیا۔ میں نے باقی کوڑے کے ڈرم میں ڈال دیا تھا۔ اس پر میری نظر کچھ وقت پہلے پڑی تھی، اس کو ڈرم میں پھینکنے آ رہی تھی۔ شکر کہ آپ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ آدمی مسکرایا۔ اس نے کوڑے کا ڈبہ واپس
ٹائر کے اوپری جگہ پر رکھا جو ڈبے کے لیے مختص تھی۔ کام مکمل ہوتے ہی چمن آرا واپس گیٹ کی طرف مڑی۔ ڈبے کا ہینڈل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ سرین جس پر سب کا دھیان نہیں تھا ایک خاموش معمہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی اہمیت ابھی تک بھی ان کی روشنی میں بے نقاب ہونا باقی ہے۔ تمام کھانا تناؤ اور بے ساختہ الفاظ کا ایک جھونکا تھا۔ صبح کی روشنی کانچ کی کھڑکی سے گزر رہی تھی، ایک گرم چمک کاسٹ کر رہی تھی جس نے اداس مزاج کو جھٹلایا تھا۔ میز کے ارد گرد قابض سر جھکا کر بیٹھے تھے، اپنی سوچوں میں گم، یہاں تک کہ مہمت کے آنے سے سکون ٹوٹ گیا۔ مہمت کا چہرہ خاک آلود تھا، اس کے معمول کے سکون کی جگہ واضح تشویش نے لے لی تھی۔ سکندر اور یوسف کو دیکھ کر اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ چاچو آپ جانتے ہیں، اس نے شروع کیا، اس کی آواز پر مشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ سکندر نے اپنی نظریں اٹھائیں، مہمت کے لیے خاموشی سے جاری رہنے کا اشارہ کیا۔ گزشتہ رات شائننگ سٹار گروپ آف آرکیٹیکٹس کے سی ای او مسٹر مدثر اور ان کے کاروباری پارٹنرز کو کسی نے قتل کر دیا، مہمت نے انکشاف کیا۔ الفاظ کشش ثقل سے بھاری تھے۔ سکندر کا جھٹکا یوسف کے چہرے پر نمایاں تھا۔ دونوں آدمی بظاہر ہل گئے۔ کس نے کہا؟ یوسف نے سوال کیا تو اس کی آواز میں تناؤ تھا۔ مہمت نے نفی میں سر ہلائی۔ یوسف چاچو یہ سب سوشل میڈیا پر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کتنا بھیانک تھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعے کی ہولناکی واضح تھی۔ ان دو کی لاشوں کو جنگلی سور کھا گئے تھے۔ نازش اور انجلینا ہانپ گئیں۔ یہ خبر انہیں جسمانی دھچکے کی طرح مار رہی تھی۔ اسلام آباد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے ہماری افواہ پھر یہ، انجلینا نے افسوس سے کہا۔ اس کی آواز خوف اور مایوسی سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی مہمت نے اپنی نشست سنبھالی، نازش نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا ہمارا بہزاد کیسا ہے؟ اسے کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی تشویش حقیقی تھی۔ مہمت کا جواب پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آج صبح اپنے کمرے میں تھا، کانپ رہا تھا اور سرد تھا۔ منہ میں سے دادی کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ صبح کے وقت دادی کے کمرے میں جانے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ بہزاد کا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اکیلا بیڈ پر ہے، مجمد، ساکت۔ بہت خوفناک منظر تھا وہ۔ سکندر اسے بولا، تم نے ہمیں کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ مہمت نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چاچو، سب پہلے پریشان تھے، مناسب نہیں سمجھا ہم نے۔ یوسف نے اسے دیکھا۔ گھر والے ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا فرق باہر والوں میں اور گھر والوں میں؟ مہمت مسکرائے، جی چاچو، مگر آپ حالات جانتے ہیں۔ خیر، ڈاکٹر نے بتایا ہے، خطرے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ سکندر جو غور سے سن رہا تھا بلا کر بولا، اس کی آواز ہنگامہ کے باوجود مستحکم تھی، اب ہم ہزردال جائیں گے؟ اس نے اپنا فیصلہ حتمی قرار دیا۔ نازش اپنی کرسی سے اٹھی، اس کی حرکت جان بوجھ کر تھی۔ جب وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی تبھی معراج دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے داخلی دروازے پر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ یوسف نے گرم جوشی سے سلام کیا۔ ارے کیسے ہو؟ معراج کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ ٹھیک ہوں یوسف چاچو، اس نے غیر جانبدار لہجے میں جواب دیا۔ مہمت کی نظر معراج پر پڑی، پھر ابریش پر، اور ابریش نے نظریں ہٹا لیں۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی سے افہام و تفہیم کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ یوسف کی طرف سے ناشتے کی پیشکش معراج کے سر ہلانے کے ساتھ ہی مل گئی تھی۔ جو لوگ مجھے اپنا نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ ناشتے کا کیا فائدہ؟ یہاں مجھے دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ تلخی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے سکندر پر جمی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مؤخر الذکر دور دیکھے رابطہ برقرار نہ رکھ سکا۔ میں اپنی چیزیں لینے آیا ہوں، اب لے جا رہا ہوں، معراج نے جذبات سے عاری آواز میں اعلان کیا۔ معراج جیسے ہی جانے کی طرف بڑھا، سکندر نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا، اسپتال سے پہلے ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہے، جبرائیل نے کچھ ضروری بتانا ہے ہمیں۔ معراج نے توقف کیا، گفتگو سن کر پھر اپنے راستے پر چل پڑا۔ اس کے چہرے پر ایک فکر انگیز تاثرات تھے۔ اس دوران نازش عجلت سے بولی، ماں کو اٹھانا چاہیے مجھے۔ اس سے پہلے وہ اتنی دیر تک نہیں سوئیں۔ یوسف کا جواب تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ان 2 دن سے ٹھیک سے نہیں سوئی تھیں۔ آج وہ گہری نیند میں ہیں، لیکن ان کے لیے زیادہ سونا اچھا نہیں ہے، انہیں جگا دیجیے، اس نے ہدایت کی۔ نازش نے کمرے سے نکلتے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی آواز احتجاجی پریشانی کی باز گشت کرتی تھی۔ جو ہوا میں معلق کے کمرہ جو کبھی دن کی روشنی سے بھرا ہوا تھا، اب قبروں کے وزن اور آگے ہونے والی غیر یقینی صورتحال سے سایہ دار دکھائی دے رہا تھا۔ مگر آگے کیا ہوگا، بعض اوقات انسان اس کی پیشگوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب برا وقت آتا ہے تو تباہی اٹل ہوتی ہے، اور برا وقت کب آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پردہ دار خطرات، خطرے کے درمیان قاتل کی حقیقت کا انکشاف۔ صبح کا سکون پارا پارا ہونے والی چیخ سے بکھر گیا۔ نازش جس کا چہرہ بے رنگ تھا، دادی کمرے کی دہلیز پر جمی ہوئی تھی۔ ناشتے کی میز کے گرد جمع ہونے والے خاندان کو آواز سن کر ایک جھٹکا لگا۔ کانٹے اور چاقو پلیٹوں پر بکھر گئے جب وہ لام کے منبع کی طرف بڑھے۔ معراج اپنے گٹار کو اس کے بیگ میں رکھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ حالانکہ وہ عجلت میں ایک طرف رکھ دیا گیا جب وہ دوسروں کے ساتھ شامل ہوا، اس کا دل خوف سے پیشگی احساس کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ لفٹ کھل گئی اور وہ باہر نکلا۔ کمرے کے قریب آتے ہی اس کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ اندر منظر بالکل حتمی تھا۔
ناظر اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے حیران چہروں کی طرف متوجہ کہ امی امی مر گئی ہیں۔ اس نے سرگوشی کے الفاظ خاموش کمرے میں سیسے کی طرح گر رہے تھے۔ ابریش نے ایک لمحے کی کشش سے مرعوب ہو کر بے اعتمادی کے اشارے میں منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس تناؤ کے ماحول کے درمیان کچھ وقت بعد ہوا غم سے بڑھی ہوئی تھی، کیونکہ دادی کو نرمی سے اسٹریچر پر رکھا گیا تھا۔ اس گھر کے ذریعے ان کا آخری سفر جس میں وہ کبھی زندگی سے بڑھی ہوئی تھی۔ خاندان نے اداس جلوس کی پیروی کی، ہر ایک نقصان اور محبت کے اپنے عکس میں کھو گیا۔ سب کمرے سے باہر نکل گئے، مگر میراث مندوی قدموں سے وہاں ہی کھڑا رہا، افراتفری کے درمیان ایک تنہا شخصیت۔ اس کی آنکھیں سوچوں سے ڈھکی ہوئی کسی اندرونی ہنگامے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دوسروں کے پیچھے پیچھے چلا گیا، ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر سرہانے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس کی سرخ روشنی ٹمٹماتی ہوئی تھی، جو اس کے پاس رکھے ہوئے رازوں کا ایک خاموش گواہ تھا، جس نے پہلے سے ہی بھاری ماحول میں راز کی ایک تہہ کو شامل کیا۔ ریکارڈر جس پر کسی کا بھی دھیان نہیں گیا، اس نے انکشافات کا وعدہ کیا جو ابھی باقی ہیں۔ اس کی موجودگی انکہی کہانیوں اور پوشیدہ سچائیوں کی ایک لطیف لیکن قوی علامت ہے، جو خاندان کی تسکین کے پوشیدہ حصے کے نیچے ہے۔ جیسے ہی اس کے پیچھے دروازہ بند ہوا، نامعلوم کا وزن ہوا میں منعلق ہو گیا، اس تجسس کا ایک خاموش تماشا جو ابھی کھلنا باقی تھا۔ جبرائیل نے اپنے سر کے دودھ کو تیز کیا، ہر قدم ٹھنڈی سخت دیواروں کے درمیان گونج رہا تھا۔ روشنی کا واحد ذریعہ اوپر کی اسکائی لائٹ تھی، جو ایک سخت تشدد ڈال رہی تھی، جو اس کی تنہا شخصیت کو نمایاں کرتی تھی۔ قدموں کی آواز قریب آتے ہی وہ ایک دم رک گیا۔ ایک کانسٹیبل، اس کا چہرہ اداس تاثرات سے بھرا ہوا، جبرائیل کے نظارے میں داخل ہوا۔ جبرائیل اس کی جانب گیا اور اسے اتاولے انداز میں بولا، میرے بابا آ گئے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک امید بھری بات، لیکن کانسٹیبل کے جواب نے ہر بڑھتی ہوئی امید کو کچل دیا۔ آپ کے کزن احمد نے فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ الفاظ ہوا میں لٹک رہے تھے اور جبرائیل کا رد عمل بصری تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک ہانپ نکلی۔ کیا؟ کفر نے اس کی خصوصیات کو رنگ دیا۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں، اس کے گھٹنے جھک گئے۔ انسپکٹر کے الفاظ کی حقیقت کے طور پر اس کی ٹانگوں سے طاقت نکل رہی تھی۔ وہ زمین پر گر گیا، غم کا ایک ڈھیر۔ اس کے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف اٹھ گئے اور ان کو ایسے پکڑا جیسے اس کے اندر اٹھنے والے جذبات کے طوفان کے درمیان خود کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نگاہیں بزدلانہ طور پر بائیں سے دائیں تک جاتی تھیں، جو اس ظالمانہ سچائی کو جھٹلا سکتی تھیں۔ آنسو اس کے گالوں کے نیچے رستے کا پتہ لگاتے ہوئے ٹوٹ پڑے جب اس نے سرگوشی کی، دادی۔ اس کی آواز درد سے کچی تھی۔ یہ لفظ ایک نوحہ تھا، ایک التجا، ایک ساتھ الوداعی سیل کی خاموشی میں بولا گیا جو اس کے ارد گرد بند ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اوپر کی روشنی، جو کبھی روشنی کا محض ذریعہ تھی، اب ایک رکاوٹ کی طرح محسوس ہوئی، جو اسے آسمان سے آزادی سے الوداع کہنے کے موقع سے الگ لگ رہی تھی۔ دادی کی موت کو 4 دن گزر چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں برین ہیمریج کی وجہ بتائی گئی۔ اہلِ خانہ ہال میں جمع تھے، ایک اجتماعی غم ان پر کفن کی طرح لٹک رہا تھا۔ اسی اداس ماحول میں نورین کی بات دکھ اور الزام سے بھری ہوئی خاموشی کو چھید کر رہ گئی۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے امی کے ساتھ بدتمیزی کی، وہ یہ سب سوچتی نہیں اور انہیں برین ہیمریج ہو گیا، اس نے پکار کر ابریش کو کہا، جو سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس کے الفاظ کا بوجھ اس پر دبا ہوا تھا۔ ابریش کا جواب تیز تھا، اس کا سر پھٹ رہا تھا، اس کی آنکھیں خاموش چیلنج میں نورین کے ساتھ ٹپک رہی تھیں۔ جب وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنی چادر کی انگلی تنبیہ انداز میں نورین کو دکھانے لگی، سنیے، زیادہ باتیں نہ کریں، میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، میں اپنی دادی سے معافی مانگنے گئی تھی اور وہ خوش ہوئیں، ان کا دل ہلکا ہوا۔ اس کے بعد وہ تسبیح کرنے لگی، مجھے الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز مضبوط، شک کا کوئی اشارہ نہیں۔ اپنی جگہ سے مڑتے ہوئے ابریش کا موقف ناگوار تھا۔ اس کی نظریں پورے کمرے میں مہمد کی طرف تھیں۔ اپنی امی کو سمجھاؤ کہ مجھ سے الٹا نہ بولیں، میں میراج نہیں ہوں جو ان کی باتوں کو سنوں، میں ابریش ہوں اور مجھے اپنے حق کے لیے لڑنا آتا ہے۔ اس نے اپنے لہجے میں عزم ظاہر کیا۔ ان الفاظ کے ساتھ ابریش نے اپنی ایڑی کو موڑ دیا۔ اس کے قدم تیز اور فیصلہ کن تھے۔ جب وہ چلی گئی، اس کے پیچھے ایک دنگ رہ گئی خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں تناؤ واضح تھا، صدمے اور بے ساختہ سوالات کا مرکب اس کے جاتے ہی اخلاق کو بھر رہا تھا۔ حقیقت کی گلوکاری میں ادراک ایک پیچیدہ نمونہ بنتا ہے، جو اکثر دیکھنے والے کی نظر کو گمراہ کرتا ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہ شاذ و نادر ہی اپنی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے، اپنے مرکز کو راز کی پرتوں میں چھپاتا ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں، سائے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مادہ سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ مادہ خود ہماری گرفت سے دور ہوتا ہے۔ یہ عالم محض ایک بڑا فریب ہے، آئینوں کی ایک بھول بھلیا جو لامتناہی امکانات کو عکس بند کرتی ہیں، ہمیں مسلسل حیرت کی حالت میں چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ فریب کے رقص میں ہے کہ ہم خود کو بار بار
کھوتے اور پاتے ہیں۔ سابقہ منظر کی باز گشت۔ دادی نے تسبیح برکت ساتھ رکھی اور اپنے برابر بے ڈھنگے انداز میں صاحب زاد پر پھونک ماری اور پھر اپنے اوپر دروازے پر دستک سے لمحہ بھر کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ ابریش اندر داخل ہوئی۔ اس کا سر خاموشی سے معافی کی التجا میں جھک گیا۔ دادی کی ناراضگی کی ابتدائی شکل نرم پڑ گئی جب انہوں نے اس کی آنکھوں میں حقیقی پچھتاوا دیکھا۔ ابریش نے کہا، دادی میں معذرت۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی جب آنسو بہنے لگے۔ وہ چلتے دادی کے پاس گئی اور ان کے برابر بیٹھی۔ اس کے آنسو دیکھ بڑی بی کا سخت چہرہ پگھل گیا اور انہوں نے اسے تسلی بخش گلے سے لپیٹ لیا۔ بل اب اشک مت بہاؤ۔ وہ تسلی دیتے ہوئے اسے پیچھے کرتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے ایک ٹیشو اس کے حوالے کیا۔ بلوری مایا تمہاری نتنوں سے باہر کی طرف اپنا راستہ بنا رہا ہے، پونچھ لو۔ ابریش نے گہرا سانس اندر کھینچا اور ناک ٹیشو سے صاف کی۔ دادی نے اسے تسلی دی، ہم آزادہ نہیں ہیں تم سے اب۔ قلب کو بشاشت پہنچی ہے ہمارے کہ تمہیں تمہاری خطا کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپکتے ہوئے تسلی دی، تسبیح کرو، اپنی خواہر کے واسطے صائب لیل برکت کا ابتدائی شب ہے۔ ابریش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے لہجے میں ابھی تک سکون تھا۔ ہاں دادی، میں اس کے لیے قرآن ہی پڑھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ نرمی سے سر ہلاتے ہوئے دادی نے معافی کی تصدیق کی۔ بے شک۔ ابریش کے کھڑے ہوتے اس کے غم میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب آپ عبادت کریں، اس نے کہا اور اپنی دادی پر آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے پیچھے آرام سے دروازہ بند کیا۔ ہوشیاری سے اس نے کوڑے دان میں استعمال شدہ ٹیشو کو ٹھکانے لگایا، ادھر ادھر دیکھا اور لفٹ کی طرف واپسی کا راستہ بنایا۔ وہ دل سے مسکرائی، اس کا دل تھوڑا ہلکا ہوا۔ امروز وہ بینچ پر ٹھہری رہی، رات کے سکون میں اکیلی سی شخصیت باغ کی نرم روشنیوں سے گھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں خواب کے پیار سے اگائے گئے گلابوں پر جمی تھیں۔ ہر کھلتا ہوا پھول ان کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ ہماری بہنائی ان گلابوں کی طرح ہے عفاف، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں محبت اور اداسی کا ملاپ تھا۔ ہر پتی ایک یاد کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہماری ہنسی اور آنسو وہ پانی ہے جس نے انہیں پروان چڑھایا اور زندگی کے ہر موسم میں ہمارا رشتہ پھلتا پھولتا رہا، مضبوط اور خوبصورت۔ ابریش کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر چمکدار راستہ بناتا ہوا بہہ گیا۔ اس نے ایک لرزتی ہوئی سانس لی۔ ٹھنڈی رات کی ہوا گلابوں کی خوشبو کے ساتھ مل گئی۔ میں تمہیں یاد کرتی ہوں خواب، میں واقعی تمہیں یاد کرتی ہوں، وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز اس کی طلب کے وزن سے ٹوٹتی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بینچ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، اپنی بہن کی عدم موجودگی کو برداشت کرنے کی طاقت تلاش کرتے ہوئے، جبکہ اس کا دل ان لمحات کے لیے تڑپ رہا تھا جو وہ اب مزید اکٹھے نہیں گزار سکتی تھی۔